السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کے ایک عظیم اور محترم صحابی رہے ہیں، جن کا کردار قربانی، صبر، تحمل اور ایمان کی ایک مثال ہے۔ آپ کا مکمل واقعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ درج ذیل میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ ایتھوپیا کے ایک غلام خاندان میں پیدا ہوئے، جن کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کے والدین بھی غلام تھے اور اسی غلامی کی حالت میں حضرت بلال نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کے جسمانی خد و خال حبشی نسل کی جھلک تھے۔ گہری رنگت، مضبوط جسمانی ساخت اور انتہائی دلکش آواز۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب دین مکہ میں اپنی ابتدائی حالت میں تھا۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو دل سے قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اللہ ایک ہے کہ عقیدے کو اپنا لیا، جو اس وقت کے مکہ مشرکین کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ کے ایمان لانے کی خبر جب امیہ بن خلف کو ملی تو اس نے آپ پر سخت ظلم ڈھائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں بے حد اذیتیں دی گئیں۔ امیہ بن خلف نے آپ کو دھوپ میں پتھروں کے نیچے لٹایا اور آپ سے توحید کا انکار کرانے کی پوری کوشش کی، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ یہ الفاظ ان کے پختہ ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کسی بھی ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے توحید سے منہ نہیں موڑا۔ اس وقت دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ کی استقامت، آپ کی تحمل ایک مثال بن گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، انہیں غلامی سے آزاد کروا دیا۔ آزادی کے بعد آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور ان کے وفادار ساتھی بن گئے، ان کے وفادار ساتھیوں میں سے شمار ہو گئے۔ آپ ہمیشہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور دین کی خدمت میں پیش موجود رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خوبصورت آواز کی وجہ سے اذان دینے کی ذمہ داری آپ ہی کو سونپی۔ آپ کی اذان مکہ اور مدینہ کی فضاؤں میں گونجتی رہتی اور مسلمانوں کے لیے ایک روحانی سکون کا ذریعہ بنی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت قریب تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب تھے۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ غزوات میں بھی آپ نے شرکت کی اور ہمیشہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت بلال حبشی سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی قربانیوں کو سراہتے تھے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں ہر وقت ستاتی رہتی، کیونکہ ہر جگہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں یاد آتی رہتی۔ آپ نے
بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ کر شام میں سکونت اختیار کر لی، شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ نے اسلامی فتوحات میں حصہ لیا اور دین کی خدمات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مدینہ میں رہنا نہایت مشکل ہو گیا۔ آپ نے اذان دینا چھوڑ دیا کیونکہ ہر اذان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کر دیتی تھی۔ آپ شام چلے گئے اور وہاں اسلامی فتوحات میں حصہ لیا۔ ایک موقع پر شام میں صحابہ کی درخواست پر آپ نے اذان دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سب لوگ آپ دیدہ ہو گئے۔ غلامی سے اعلیٰ مقام تک کا سفر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں رنگ، نسل یا حیثیت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہی ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو۔ ایک وقت وہ تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہوا کرتے تھے اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسلام نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ خلفاء اور بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان، استقامت، قربانی اور محبت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی مشکلات کے باوجود اگر انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی پختگی اور استقامت انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ آپ کی قربانیاں، صبر اور وفاداری تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔